13ویں قسم افعال قلوب۔ سوال: سماعی عوامل کی 13ویں قسم کن افعال کے بارے میں ہے؟ جواب: سماعی عوامل کی 13ویں قسم افعال قلوب کے بارے میں ہے۔ سوال: افعال قلوب کی وجہ تسمیہ بیان کریں۔ جواب: ان کو افعال قلوب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ افعال دل سے صادر ہوتے ہیں اور ان کے صدور میں جوارح اعضاء کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ سوال: افعال قلوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ جواب: افعال قلوب کا دوسرا نام افعال شک و یقین ہے، کیونکہ بعض شک کے لیے ہیں اور بعض یقین کے لیے ہیں۔ سوال: افعال قلوب کیا عمل کرتے ہیں؟ جواب: افعال قلوب مبتدا خبر پر داخل ہو کر دونوں کو مفعول ہونے کی بنا پر نصب دیتے ہیں۔ سوال: افعال قلوب کتنے ہیں؟ جواب: افعال قلوب 7 ہیں۔ سوال: افعال قلوب کے کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ جواب: افعال قلوب کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ: 3 شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پوائنٹ سیکنڈ: 3 یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ پوائنٹ تھرڈ: 1 شک و یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پوائنٹ فرسٹ تا تھرڈ: فعل قلوب حسبت، ظننت، خلت۔ سوال: افعال قلوب میں سے کتنے فعل شک کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جواب: افعال قلوب میں سے پہلے 3 فعل حسبت، ظننت اور خلت شک کے لیے آتے ہیں۔ مثلاً: حسبت حامدًا فاضلاً، میں نے حامد کو فاضل سمجھا۔ ظننت حمادًا نائمًا، میں نے حماد کو سویا ہوا خیال کیا۔ خلت خالدًا قائمًا، میں نے خالد کو کھڑا خیال کیا۔ سوال: جب ظننت تہمت کے معنی میں ہو تو کیا یہ افعال قلوب میں سے ہوتا ہے یا نہیں؟ جواب: ظننت جب ظنة بکسر ظا و تشدید نون سے ماخوذ ہو بمعنی تہمت لگانا تو وہ افعال قلوب میں سے نہیں ہوتا اور وہ دوسرا مفعول نہیں چاہتا۔ مثلاً: ظننت حامدًا ای اتہمتہ، میں نے حامد کو متہم خیال کیا۔ پوائنٹ فورتھ تا سکستھ: قلوب فعل علمت، رأیت، وجدت۔ سوال: افعال قلوب میں سے کون سے فعل یقین کے لیے استعمال ہوتے ہیں؟ جواب: افعال قلوب میں سے دوسرے 3 فعل علمت، رأیت اور وجدت یقین کے لیے آتے ہیں۔ مثلاً: علمت حامدًا امینًا، میں نے حامد کو امانت دار یقین کیا، یعنی یقیناً حامد امین ہے۔ رأیت حمادًا فاضلاً، میں نے حماد کو فاضل یقین کیا، یعنی میرے نزدیک یقیناً حماد فاضل ہے۔ وجدت البیت رہیناً، میں نے مکان کو گروی یقین کیا، یعنی یقین مکان گروی ہے۔ سوال: جب یہ افعال علمت، رأیت، وجدت یقین سے ہٹ کر معنی دے تو کیا یہ افعال افعال قلوب ہوتے ہیں یا نہیں؟ جواب: جب یہ تینوں افعال یقین سے ہٹ کر معنی دے تو اس وقت ان کا ایک متعلق اور ایک ہی مفعول ہوگا اور یہ افعال افعال قلوب نہیں ہوں گے۔ علمت بمعنی عرفت۔ مثلاً: علمت حامدًا ای عرفتہ، میں نے حامد کو پہچان لیا۔ رأیت بمعنی ابصرت۔ اللہ تعالیٰ کا قول: فانظر ماذا تری، تو دیکھ تو کیا خیال کرتا ہے۔ سورہ صافات۔ وجدت بمعنی اصبت۔
مثلاً وجدت الضالۃ ای اصبتها، میں نے گمشدہ چیز کو پا لیا۔ پوائنٹ 7 فعل شک و یقین زعمت، سوال افعال قلوب میں سے کون سا فعل شک و یقین دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ جواب افعال قلوب میں سے آخری 7واں فعل زعمت شک و یقین دونوں میں مشترک طور پر استعمال ہوتا ہے۔ یقین کے لیے مثلاً زعمت اللہ غفوراً، یقیناً اللہ بہت زیادہ بخشنے والے ہیں۔ شک کے لیے مثلاً زعمت الشیطان شکورا، میں نے شیطان کو راضی ہونے والا گمان کیا۔ سوال افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار اکتفا جائز ہے یا نہیں؟ جواب افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک پر اختصار اکتفا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں مفعول ایک اسم کی طرح ہیں، کیونکہ ان دونوں کا مضمون حقیقت میں ایک ساتھ مفعول بھی ہے، اور وہ یعنی مضمون مفعول ثانی کا مصدر ہے جو مفعول اول کی طرف مضاف ہو رہا ہے، جبکہ علمت حامدا فاضلا، میں نے حامد کو فاضل جانا کے معنی علمت فضل حامد، میں نے حامد کے فضل کو جانا کے ہے۔ ایک مفعول کو حذف کرنا ایک ہی کلمے کے بعض اجزاء کو حذف کرنا ہے جو کہ ناجائز ہے۔ سوال جب افعال قلوب اپنے مفعولوں کے وسط میں واقع ہو یا مؤخر ہو تو ان کا کیا حکم ہوتا ہے؟ جواب جب افعال قلوب وسط میں یا مؤخر واقع ہو تو اس کی 3 صورتیں ہیں۔ پوائنٹ 1 افعال کے عمل کا باطل کرنا جائز ہوگا، مثلاً حامد ظننت قائما، میں نے حامد کو کھڑا سمجھا۔ حامدا ظننت قائما، میں نے حامد کو کھڑا سمجھا۔ حامد قائما ظننت، میں نے حامد کو کھڑا سمجھا۔ حامدا قائما ظننت، میں نے حامد کو کھڑا سمجھا۔ پوائنٹ 2 ان کے عمل کا ثابت رکھنا اور باطل کرنا برابر ہے۔ پوائنٹ 3 بعض نحات کہتے ہیں کہ توسط فعل دونوں مفعولوں کے درمیان ہو کی صورت میں اعمال عمل دینا عمل برقرار رکھنا اولا ہے، اور تاخر فعل دونوں مفعولوں کے بعد ہو کی صورت میں ابطال افعال قلوب کے عمل کو باطل کرنا اولا ہے۔ سوال افعال قلوب پر ابتدا میں حمزہ داخل کیا جائے تو یہ کتنے افعولوں کے لیے آتا ہے؟ جواب افعال قلوب میں سے جب علمت اور رأیت پر حمزہ کو داخل کیا جائے تو یہ 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتا ہے۔ مثلاً علمت حامدا حمادا فاضلا، میں نے حامد کو حماد کے فاضل ہونے کی خبر دی۔ رأیت حامدا خالدا عالما، میں نے حامد کو خالد کا عالم ہونا بتایا۔ ان دونوں فعلوں پر حمزہ کے بڑھانے کی وجہ سے ایک تیسرا مفعول بڑھایا گیا، کیونکہ یہ حمزہ باب افعال کا تصغیر کے لیے ہے، تو پہلی مثال کے معنی ہے کہ میں نے حامد کو اس پر ابھارا کہ وہ جان لے کہ حماد فاضل ہے، اور دوسری مثال کے معنی ہے کہ حامد جان لے کہ خالد عالم ہے، اور حمزہ کی زیادتی انہی 2 فعلوں کے ساتھ خاص ہے، دوسرے فعلوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، اور یہ حمزہ کا دخول عرب سے مسموع ہے، لیکن اخفش کا اس میں اختلاف ہے، وہ علمت اور رأیت سے قیاس کرتے ہوئے ان تمام افعال میں حمزہ کی زیادتی کو جائز قرار دیتے ہیں۔ مثلاً اظننت و احسبت و اقلت و اوجدت و ازعمت حامدا حمادا فاضلا۔ سوال انبأ اور نبأ، اخبر اور خبر کتنے مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں؟
جواب انبأ اور نبأ، اخبر اور خبر بھی 3 مفعولوں کی طرف متعدی ہوتے ہیں۔ سوال، کیا ان مفعولوں میں سے کسی مفعول کو حذف کر سکتے ہیں؟ جواب، مفاعل ثلاثہ میں سے مفعول اول کو حذف کرنا کسی حال میں جائز نہیں، البتہ آخری دونوں کو حذف کرنا جائز ہے، اور دونوں میں سے ایک کو دوسرے کے بغیر حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ سوال، افعال قلوب ذکر کریں۔ جواب، افعال قلوب مندرجہ ذیل ہیں: حسبت، ظننت، قلت، علمت، رأیت، وجدت، زعمت۔ 84 اور 7 91 ہو گئے۔ سماعی عوامل مکمل۔ العوامل القیاسیہ، قیاسی عوامل۔ سوال، قیاسی عوامل کتنے ہیں؟ جواب، قیاسی عوامل 7 ہیں۔ سوال، قیاسی عوامل سے کیا مراد ہے؟ جواب، قیاسی عوامل وہ ہے جن کا کوئی نہ کوئی قاعدہ ہو۔ الاول الفعل، فعل۔ سوال، قیاسی عوامل میں سے پہلا عامل کون سا ہے؟ جواب، قیاسی عوامل میں سے پہلا عامل فعل ہے۔ سوال، فعل کیا عمل کرتا ہے؟ جواب، فعل مطلق طور پر کسی قسم کی قید کے بغیر لازم ہو یا متعدی، ماضی ہو یا مضارع، امر ہو یا نہی، فاعل کو رفع دیتا ہے۔ مثلا قام حامد، حامد کھڑا ہوا، یہ فعل لازم کی مثال ہے۔ ضرب حامد، حامد نے مارا، یہ فعل متعدی کی مثال ہے، اور متعدی ہونے کی صورت میں اپنے مفعول کو نصب بھی دیتا ہے۔ مثلا ضرب حامد حمادا، حامد نے حماد کو مارا۔ سوال، کیا فاعل اور مفعول کو فعل سے پہلے لانا جائز ہے؟ جواب، فاعل کو فعل سے پہلے لانا ناجائز، جبکہ مفعول کو پہلے لانا جائز ہے۔ سوال، کیا فاعل اور مفعول کو حذف کرنا جائز ہے؟ جواب، فاعل کو حذف کرنا ناجائز اور مفعول کو حذف کرنا جائز ہے۔ 91 سماعی اور قیاسی، 91 سماعی اور ایک قیاسی، 92 ہو گئے۔ الثانی المصدر، مصدر۔ سوال، قیاسی عوامل میں سے دوسرا عامل کون سا ہے؟ جواب، قیاسی عوامل میں سے دوسرا عامل مصدر ہے۔ سوال، مصدر کی وجہ تسمیہ ذکر کرے۔ جواب، اس کو مصدر اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر حدث کا نام ہے جس سے فعل مشتق ہو۔ اصل میں اس کا نام مصدر اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس سے فعل کا صدور ہوتا ہے، تو یہ اس کا محل صدور فعل ہے۔ سوال، مصدر کے اصل یا فرع ہونے میں بصریوں کا موقف دلیل سے واضح کرے۔ جواب، بصری کہتے ہیں کہ مصدر اصل اور فعل تابع ہے، کیونکہ مصدر مستقل بنفسہ ہی ہے اور افادہ معنی میں فعل کا محتاج نہیں ہے، جبکہ فعل افادہ معنی میں خود مستقل نہیں بلکہ اسم کا محتاج رہتا ہے۔ سوال، مصدر کے اصل یا فرع ہونے میں کوفیوں کا موقف دلیل سے واضح کرے۔ جواب، کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے اور مصدر فرع ہے، کیونکہ فعل میں تعلیل کی وجہ سے مصدر میں تعلیل ہوتی ہے، اور فعل میں تعلیل نہ ہو تو مصدر میں بھی تعلیل نہیں ہوتی۔ مثلا قام قیاما وقاوم قواما قیاما میں واو کو یا سے اس لیے بدلا گیا ہے کہ قام فعل میں واو کو الف سے بدلا ہے، اور قواما میں واو کو تبدیل نہیں کیا گیا کیونکہ قاوم فعل میں واو تبدیل نہیں ہوتی۔ سوال، مصدر کے اصل یا فرع ہونے میں مصنف کا راجح مذہب واضح کرے۔ جواب، مصنف کے نزدیک ان میں کوئی شک نہیں کہ بصریوں کی دلیل مصدر کی مطلق اصالت اصل ہونے کی رہنمائی کر رہی ہے، اور کوفیوں کی دلیل فعل کی اعلال کے معاملے میں رہنمائی کرتی ہے، جس سے علی الاطلاق فعل کی اصالت لازم نہیں آتی، اور اگر اصالت و فرعیت کے لیے صرف اتنی بات کہ ایک کی اعلال سے دوسرے میں اعلال ہو اصالت کا تقاضا کرے، تو پھر لازم آئے گا کہ یعید بالیاء اور اکرم بالحمزہ
اصل ہو اور باقی مثالیں سیگے فرع اور اس کا کوئی قائل نہیں ہے کہ یہاں اصالت اور فرعیت کی صورت ہے۔ سوال، مصدر کیا عمل کرتا ہے؟ جواب، مصدر اپنے فعل والا عمل کرتا ہے۔ اگر مصدر فعل لازم سے ہو تو صرف فاعل کو رفع دے گا۔ مثلاً اعجبنی قیام حامد، حامد کا کھڑا ہونا مجھے اچھا لگا۔ اور اگر وہ فعل متعدی ہو تو فاعل کو رفع دے گا اور مفعول کو نصب دے گا۔ مثلاً اعجبنی ضرب حامد حمادا، مجھے حامد کا حماد کو مارنا اچھا لگا۔ تو حامد دونوں مثالوں میں اضافت مصدر کی وجہ سے لفظاً مجرور ہے مگر فاعلیت کی بنا پر مرفوع ہے۔ سوال، مصدر متعدی کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب، مصدر متعدی کی 5 صورتیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، مصدر فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول منصوب مذکور ہو۔ مثلاً اعجبنی ضرب حامد حماد، مجھے حامد کا حماد کو مارنا اچھا لگا۔ پوائنٹ سیکنڈ، فاعل کی طرف مضاف ہو اور مفعول مذکور نہ ہو۔ مثلاً عجبت من ضرب حامد، میں نے حامد کے مارنے سے تعجب کیا۔ پوائنٹ تھرڈ، مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو، نائب فاعل کی طرف مضاف ہو اور وہ مفعول مثلاً عجبت من ضرب حامد ای من ان یضرب حامد، مجھے حامد کے مارے جانے سے تعجب ہوا۔ پوائنٹ فورتھ، مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو اور فاعل مرفوع مذکور ہو۔ مثلاً عجبت من ضرب اللص الجلاد، مجھے جلاد کے ہاتھوں چور کے مارے جانے پر تعجب ہوا۔ پوائنٹ ففتھ، مصدر مفعول کی طرف مضاف ہو اور فاعل محذوف۔ مثلاً اللہ تعالیٰ کا قول لا یسأم الانسان من دعاء الخیر ای من دعائه الخیر، انسان بھلائی مانگنے سے نہیں اکتاتا۔ سوال، مصدر لازم کی کتنی صورتیں ہیں؟ جواب، مصدر لازم کی ایک صورت ہے کہ وہ اپنے فاعل کی طرف مضاف ہو۔ مثلاً اعجبنی قعود حامد، مجھے حامد کا بیٹھنا اچھا لگا۔ سوال، کیا مصدر کا فاعل مستتر اور اس کا مفعول مقدم ہو سکتا ہے؟ جواب، مصدر کا فاعل مستتر نہیں ہوگا اور اس کا معمول ہمیشہ اس کے بعد مذکور ہوگا، مقدم نہیں ہوگا۔ 91 سماعی اور 2 قیاسی 93 ہو گئے۔ الثالث، اسم الفاعل، اسم فاعل۔ سوال، قیاسی عوامل میں سے تیسرا عامل کون سا ہے؟ جواب، قیاسی عوامل میں سے تیسرا عامل اسم فاعل ہے۔ سوال، اسم فاعل کی تعریف کیا ہے؟ جواب، اسم فاعل فعل سے مشتق ہوتا ہے اور ایسی ذات پر دلالت کرتا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہے۔ سوال، اسم فاعل کیا عمل کرتا ہے؟ جواب، مصدر کی طرح اسم فاعل بھی اپنے فعل جیسے عمل کرتا ہے، یعنی اگر اسم فاعل فعل لازم سے مشتق ہو تو صرف اپنے فاعل کو رفع دے گا۔ مثلاً حامد قائم ابوہ، حامد کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔ اور اگر فعل متعدی سے مشتق ہو تو فاعل کو رفع اور مفعول بہ کو نصب دے گا۔ مثلاً حامد ضارب غلامہ حمادا، حامد کا غلام حماد کو مارنے والا ہے۔ سوال، اسم فاعل کے عمل کی کتنی شرطیں ہیں؟ جواب، اسم فاعل کے عمل کی 2 شرطیں ہیں۔ پوائنٹ فرسٹ، حال و استقبال کے معنی میں ہو۔ حال و استقبال میں کسی ایک کے معنی میں ہونے کی شرط اس لیے لگائی گئی ہے تاکہ اسم فاعل فعل مضارع کے مکمل طور پر مشابہ ہو جائے، جبکہ یہ بات پہلے ہی معلوم ہے کہ اسم فاعل عدد حروف اور حرکات و سکنات میں لفظی طور پر فعل مضارع کے مشابہ ہے، تو اب معنی حال یا استقبال کی بنا پر معنوی مشابہت بھی پیدا ہو جائے۔ پوائنٹ سیکنڈ، 6 چیزوں میں سے کسی ایک کے بعد آئے وہ 6 چیزیں یہ ہیں۔
پوائنٹ فرسٹ، اسم فاعل کا اعتماد مبتدا پر ہو اور اسم فاعل اس کی خبر واقع ہو، مثلا حامد ضارب غلامہ حمادا، حامد کا غلام حماد کو مارنے والا ہے۔ پوائنٹ سیکنڈ، اسم فاعل کا اعتماد موصول پر ہو اور اسم فاعل اس کا صلہ ہو، مثلا الضارب حمادا فی الدار ای الذی هو ضارب حمادا فی الدار، وہ شخص جو کہ حماد کو مارنے والا ہے گھر میں مستقر ہے، یعنی وہ شخص جو حماد کو مارنے والا ہے گھر میں ہے۔ پوائنٹ تھرڈ، اسم فاعل کا اعتماد موصوف پر ہو اور اسم فاعل اس کی صفت ہو، مثلا مررت برجل ضارب ابنہ جاریۃ، میں ایسے آدمی کے پاس سے گزرا جس کا بیٹا باندی کو مارنے والا تھا۔ پوائنٹ فورتھ، اسم فاعل کا اعتماد ذوالحال پر ہو اور اسم فاعل اس کا حال ہو، مثلا مررت بحامد راکبا ابوہ، میں حامد کے پاس سے گزرا اس حال میں کہ اس کا باپ سوار تھا۔ پوائنٹ ففتھ، اسم فاعل کا اعتماد حرف نفی پر ہو، یعنی اسم فاعل سے پہلے متصل حرف نفی واقع ہو، مثلا ما قائم ابوہ، اس کا باپ کھڑا ہونے والا نہیں ہے۔ پوائنٹ سکس، حرف استفہام پر ہو، یعنی اسم فاعل سے پہلے متصل حرف استفہام واقع ہو، اقائم ابوہ، کیا اس کا باپ کھڑا ہونے والا ہے۔